اس کے بعد حضرت عمر نے یہودی علوم اسرائیلیات کے ماہر کعب ابن حبار کو طلب کیا اور ممتاز مورخ ابو جعفر الطبری کے مطابق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعب کے ساتھ اپنی گفتگو کا آغاز قرآن شریف کی 17ویں اور 18ویں صورتیں تلاوت کرتی. ان صورتوں میں حضرت داؤد، حضرت سلیمان اور موبد سلیمانی کے واقعات ہیں. پھر انہوں نے کعب سے کہا کہ وہ کوہ معبد پر اس بہترین مقام کی نشاندہی کرے جہاں مسلمان عبادت کرتے تھے. کعب نے پہاڑ کے شمال میں ایک مقام تجویز کیا، لیکن اگر مسلمان وہاں عبادت کرتے تو ان کا رخ مکے کے ساتھ ساتھ یہودیوں کے مقامات مقدسہ کی طرف بھی ہو جاتا. چنانچہ انہوں نے کعب کی تجویز کو مسترد کرتے ہوئے ہیرودیس کی شاہی بالکنی کے مقام پر اپنی مسجد کی تعمیر کا فیصلہ کیا. یہاں لکڑی کی سادہ سی عمارت تعمیر کی گئی جہاں نماز پڑھتے ہوئے مسلمانوں کا رخ صرف مکے کی طرف. یہ مسجد عمر. قبۃ الصغریٰ یا ڈوم آف راک کی تعمیر کا حکم اموی خلیفہ عبد الملک بن مروان نے 68 ہجری میں دیا اور یہ 8 پہلو عمارت 72 ہجری میں مکمل ہوئی. اس کی تعمیر کے لیے خلیفہ نے مصر کا 7 سال کا خراج وقف کر دیا. یہ عمارت اور گنبد اس چٹان کے گرد تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا گیا جس کے بارے میں کئی روایات موجود ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے بھی 2000 سال پہلے فرشتے اس مقام کا طواف کر چکے تھے. دوسری روایت کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان کے بعد اسی مقام پہ آ کے رکی تھی. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ روز قیامت حضرت اسرافیل علیہ السلام اسی چٹان پر کھڑے ہو کے سور پھونکیں گے. اور یہ بھی روایت ہے کہ یہی حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں یہودی اپنی قربانیاں لا کے رکھتے تھے اور آسمان سے آنے والی آگ کا شعلہ اسے جلا کے راکھ کر دیتا تھا، جو کہ ان کی قربانی کی قبولیت کی علامت سمجھی جاتی تھی. روایات کے مطابق شب معراج حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں ہی سے براق پہ سوار ہو کر آسمانوں کی طرف گئے تھے اور اسی چٹان کے پہلو میں انبیاء کرام کی امامت فرمائی تھی. مسجد اقصیٰ کی عمارت اس گنبد والی عمارت سے کچھ فاصلے پہ حرم کے جنوبی حصے میں ہے. یہ وضاحت یوں ضروری ہے کہ بہت سے حضرات اس سنہرے گنبد والی قبہ صغریٰ کو مسجد اقصیٰ سمجھتے ہیں. اس مسجد میں نماز کا ثواب 25,000 نمازوں کے برابر ہے اور یہ روئے زمین پر تعمیر ہونے والی دوسری مسجد ہے جو کہ کعبۃ اللہ کے 40 سال بعد تعمیر کی گئی تھی. اسے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، پھر اسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی انداز میں اثر نو تعمیر کیا جس طرح انہوں نے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کی تھی. پھر اسے جیسا کہ میں نے پہلے بیان کیا حضرت داؤد علیہ السلام نے تعمیر کرنا شروع کیا تھا اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے مکمل کیا تھا اور تاریخ میں یہی مسجد ہیکل سلیمانی کہلاتی رہی. لیکن اس کی رومی بادشاہ بخت النصر کے ہاتھوں تباہی کے بعد یہی وہ مسجد ہے جسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ تعمیر کیا تھا. پرانی عمارت کی مغربی دیوار کی باقیات کو دیوار گریہ کہا جاتا ہے اور یہ دیوار یہودیوں کی مقدس ترین عبادت گاہ ہے. وہ ہیکل سلیمانی کی تباہی اور ماضی میں اپنی عظمت کی یاد میں یہاں روتے ہیں. اگلے 200 برس یروشلم کے شہری طرح طرح کے شورشوں کا سامنا کرتے ہیں. تاہم یہاں کی عمارتیں نئی آب و تاب کے ساتھ بحال ہیں. ہر سال تینوں مذاہب کے لوگ یہاں آتے اور یہ شہر بین الاقوامی سطح پر سب کی توجہ کا مرکز ہے. لیکن پھر تاریخ نے ایک نیا موڑ لیا اور عیسائی دنیا میں اس شہر کے حصول کی نئی تمنا نے تقویت حاصل کی. یورپ کی عیسائی سلطنت مسلمانوں کے خلاف متحد ہو کے 1096 عیسوی سے 1292 عیسوی تک یعنی تقریباً 200 برس تک مشرق وسطیٰ پر مسلسل حملے کرتی ہیں جن کا مقصد مقامات مقدسہ کو مسلمانوں کے قبضے سے چھیننا تھا. ان جنگوں میں شریک ہونے والی عیسائی پوپ اربن ثانی کی اس اپیل پہ آگے بڑھے تھے جو اس نے صلیب کے نام پہ کی تھی. پھر ان جنگی مہمات میں صلیب ہی کو جنگی علم کے طور پہ استعمال کیا گیا
اور اسی مناسبت سے یہ صلیبی جنگیں یا کروسیڈز کہتے ہیں۔ یہ جنگیں جب 11ویں صدی عیسوی میں ہوئی تب بحر متوسط جو کہ پانی کے 2 قطعوں پر مشتمل ہے اس کے مغربی قطع پر لاطینی تہذیب نے جنم لیا اور وہاں مذہبی بنیادوں پہ عیسائی حکومت تھی، جبکہ مشرقی قطع کے ساحل سے یونانی تہذیب تھی جس کی نمائندگی کا شرف یونانی کلیسا اور مشرقی رومی سلطنت کو حاصل تھا۔ اسلام کے خلاف دونوں نے سمجھوتا کر کے محاذ قائم کر دیا۔ جنگوں کے کئی اسباب تھے جن میں مسلمانوں کی باہمی چپکلی تھی۔ بغداد میں حکمران سلجوقی ترکوں نے 1070 عیسوی میں مصر کے فاطمیوں سے شام چھینا تو پہلے فاطمی اور پھر ایشیائی کوچک میں شکست کھانے کے بعد بورنتی یہ سب اپنے مقبوضہ علاقوں کی واپسی کے لیے پوپ کے پاس فریاد کے ساتھ پہنچ گئے۔ پھر یورپی جاگیرداروں کے وراثت سے محروم چھوٹے بیٹے جن کے لیے اپنے وطن میں کوئی کشش باقی نہیں تھی۔ اسلامی مشرق میں قسمت آزمائی کے یہ سب خواہاں تھے۔ یورپ میں جاگیرداری نظام کی ترقی اور بادشاہوں کی بڑھتی قوت نے پوپ کے لیے روحانی اقتدار کا شدید خطرہ پیدا کیا۔ چنانچہ مغربی عیسائیت کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری تھا کہ مسلسل اکسانے اور بے چین رکھنے والی ان قوتوں کا رخ بدلا جائے۔ چنانچہ 1095 میں کلیئر ماؤنٹ کے تاریخی اجتماع میں مسلمانوں کے خلاف مقدس جنگ کا اعلان کیا جس پر سب نے لبیک کہا اور زائرین کے مسلح قافلوں کی تیاری ہوئی۔ مغربی یورپ کو اسلامی مشرق پر ٹوٹ پڑنے کی تلقین کرتے ہوئے اسے مشیت خداوندی قرار دیا۔ پوپ نے اعلان کیا کہ سرزمین مقدس کو مسلمانوں سے چھین کر اس کے مالک بن جاؤ، یہ سرزمین تمہاری ہے اور اس سے ان کافروں یعنی مسلمانوں کا کوئی واسطہ نہیں۔